تو ناظرین، آپ نے دیکھی فلسطین کے حق میں ہونے والے ان مظاہروں کے حوالے سے یہ رپورٹ، اور پورے کینیڈا میں ہی ہر جگہ اوورسیز پاکستانیز ہوں یا پھر دیگر کمیونٹیز ہوں، مسلم کمیونٹی ہو، ایون نان مسلمس لوگوں نے بھی اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں آواز بلند کی ہے، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ لوگ ہیومینٹی کے لیے بھی، انسانیت کے لیے بھی فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اوٹاوا میں ہونے والا یہ پروٹیسٹ جو کہ فلسطین کے حق میں تھا، اسرائیل کے خلاف تھا، وہاں بھی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، اور ایک پروٹیسٹ کی قیادت ہم پاکستان کی جانب سے بھی ہوئی اور اوورسیز پاکستانیوں میں شامل، اور ایک ایسی شخصیت نے کی اوٹاوا کی جو کینیڈین نیشنل بھی ہیں، اور پاکستانی ہونے کے ناطے انہوں نے فلسطین کے لیے بھی آواز بلند کی۔ اپنی ایک سماجی نوعیت کی ممتاز شخصیت ہیں، اور نہ صرف سماجی نوعیت بلکہ ایڈوکیسی کے حوالے سے بھی اپنا ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ جناب افتخار مرزا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اوٹاوا سے موجود ہیں۔ بہت شکریہ افتخار مرزا صاحب، پرائم کینیڈا ٹی وی کو وقت دینے کے لیے۔ آپ کی جانب سے، آپ کی کمیونٹی کی جانب سے سب سے پہلے آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی، اور جس ریجن میں آپ موجود ہیں وہاں پر احتجاج ہوا۔ لیکن پچھلے 70 برسوں سے جو صورتحال چلتی چلی آ رہی ہے مرزا صاحب، فلسطین پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے بمباری ہوتی ہے، تہس نہس کیا جاتا ہے، پھر ایک ریپیٹیشن، یعنی ایک لوپ دکھائی دیتا ہے کہ پھر کچھ عرصہ رک جاتی ہیں چیزیں، پھر ایک دم اس میں شدت آ جاتی ہے اسرائیل کی جانب سے۔ تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے، ایک تو یہ کوئی نیا کانفلکٹ نہیں ہے، اور دوسری چیز کہ اس کانفلکٹ کا کوئی حل دکھائی نہیں دیتا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو عمر خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اسرائیل اور مسجد اقصی کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اور فلسطین کے ساتھ جو ظلم و زیادتی اسٹیٹ لیول پر ہو رہی ہے اس کی مذمت کے لیے اس پر اپنا میں اظہار خیال کر سکوں۔ اور پرائم کینیڈا ٹی وی کا بھی میں مشکور ہوں کہ جو ٹائم ٹو ٹائم مجھے یہ اپرچونٹی دیتا ہے اپنے مختلف ایشوز پر اظہار خیال کرنے کے لیے۔ تو یقیناً یہ کنفلکٹ جو ہے نا، یہ کوئی نیا نہیں ہے، اس میں جو ہے نا یہ چیزیں نئی آتی رہتی ہیں، مگر یہ کہ کنفلکٹ اسرائیل کا اور پیلسٹین کا یہ نیا نہیں ہے، یہ کنفلکٹ پرانا ہے اور یہ چلتا ہی رہے گا جب تک کہ فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت نہ دی جائے اور جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح اس کا حل نہ نکالا جائے، کیونکہ یہ اس وقت فلسطینی وہ نہتے ہیں، ان کی نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، اور وہ اسٹیٹ کا، اسرائیل اسٹیٹ کا جس کو پوری دنیا کی سپورٹ ہے، تو یورپین ورلڈ کی میری مراد یہ ہے کہ یورپین ورلڈ کی اس کو موسٹلی جو ہے نا انکنڈیشنل ان کی سپورٹ ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا دن بدن جو ہے نا ظلم و زیادتی بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی بھی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ تھا یہ جو ہوا ہے، تو وہ انسیڈنٹ دے رہا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے اسرائیل کے ڈیسیجن کا 6 فیملیوں کو انہوں نے ایویکویٹ کرنے کے لیے ڈیسیجن کیا، جس کے اوپر ڈیسیجن کے بعد احتجاج کرنا حق ہے، وہ لوگ صدیوں سے ادھر رہ رہے ہیں۔ تو اس احتجاج پر ایئر سٹرائک ہوا، اس احتجاج پر اسٹیٹ لیول پر ظلم و ستم ہوا، اور تقریباً 300 کے قریب لوگ جو ہے نا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس میں معصوم بچے بھی تھے، اور وہ ملیٹنٹ نہیں تھے، وہ آرمڈ گروپ نہیں تھا، وہ سویلین تھے لوگ جو پیسفلی اپنی زندگی کو اس علاقے میں گزار رہے تھے۔ تو یہ کنفلکٹ وہاں سے رائز ہوا، تو یہ ٹائم ٹو ٹائم یہ جاتا رہے گا جب تک کہ یونائٹڈ نیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، اور عرب ورلڈ کو بھی اس کے اوپر کلیئر جو ہے نا وہ سٹینڈ لینا پڑے گا، پوری اسلامی دنیا کو، کہ ایک فلسطین ہمارا بھائی ہے، وہ سفر کر رہے ہیں، اور اس کے لیے، اس کے مستقل حل کے لیے ان کو ایک سنسیئر جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو آگے اس طرح یہ معاملات یہ بڑھیں گے اور یہ رکیں گے بھی اسی طرح، اگر یہ اس کا پیسفل سولوشن فلسطین کی مرضی کے مطابق اگر یہ حل ہوا تو۔ مرزا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، ظلم و ستم کی بات ہوتی ہے، تو امریکہ سب سے آگے دکھائی دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس دکھائی دیتا ہے کہ جب فلسطین پہ مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو
امریکہ کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ابتدائی طور پر یہ آیا کہ اسرائیل اپنے دفاع میں یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ امریکہ کا دوہرا معیار نہیں آپ سمجھتے کہ یہ ڈوئل فیسنگ ہے امریکہ کی، ایک دوہرا معیار اس نے اپنایا ہوا ہے اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر؟ جی آپ نے بالکل درست فرمایا. جہاں تک یہ آپ نے امریکہ کا بولا ہے کہ امریکہ کا دوہرا معیار، تو اس کے اوپر تو میں ایگری نہیں کرتا، کیونکہ امریکہ کا ایک کلیئر سٹینڈ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی کرے. تو جس طرح یہ پکچر اس کا یہ پکچر پینٹ کر کے بتا رہے ہیں ہمیں، تو یہ ان کا نقطہ نظر ہے کہ یہ وہ اپنے دفاع کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کے برعکس ہے چیزیں. تو آپ دیکھیں، آپ کیجولٹی دیکھیں کہ کیجولٹی کدھر زیادہ ہوئی ہے. اسرائیل کی طرف سے جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں کیجولٹی فلسطینیوں کی زیادہ ہوئی ہے، یا جو فلسطینیوں نے جو اپنے دفاع کے لیے اپنے تحفظ کے لیے جو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے، تو یا اس طرف کیجولٹی زیادہ ہوئی ہے. اگر آپ ریشو نکالو تو میرا خیال ہے یہ ایک طرف 99 ہوگا، دوسری طرف جو ہے نا یہ 1% یہ ہوگا. تو اسرائیل کی طرف ہو سکتا ہے کہ جو 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 یہودیوں کی، جو اسرائیل کی شہریوں کی جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ انہی کی ایئر اسٹرائک کے نتیجے میں ہوئی ہو. تو یہ اس وقت کہنا قبل از وقت ہے کہ جب تک کہ انڈیپینڈنٹلی ایک کمیشن اس کے اوپر نہ بیٹھے اور سارے کنفلکٹ کو، اسپیشلی موجودہ کنفلکٹ کو اور پیچھے جتنا بھی ان کے کنفلکٹس ہیں اور کیجویلٹیز ہوئی ہیں، جو ان کے ایشوز ہیں، تو اس کے اوپر ایک امپارشل ان بائسڈ کمیشن بیٹھنا چاہیے. اور ان ملکوں کا جن کا کلیئرلی سٹینڈ ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع کے لیے یہ ساری ایئر سٹرائکس وغیرہ یا جتنی بھی یہ وحشیانہ تشدد نہتے شہریوں پر کر رہے ہیں، تو ان کو اس کمیشن میں نہیں بیٹھنا چاہیے. امپارشل کنٹریز بہت ہیں دنیا میں جو کہ نان مسلم بھی ہیں، تو ان کے اوپر ایک جو ہے نا وہ کمیشن بنا کر یونائٹڈ نیشن کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. جو اب تک جب سے یونائٹڈ نیشن بنا ہے، تو اب تک یہ یونائٹڈ نیشن کسی بھی ایشو پر، اسپیشلی جو ریلیٹڈ ٹو مسلمز ہیں، تو اس کا حل نکالنے میں بری طرح ناکام ہوا ہے. کشمیر بھی آپ کے سامنے ہے، اور فلسطین اور اسرائیل کا کنفلکٹ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ان دونوں کنفلکٹس کی جو ماں وہ ایک ہی ہے، وہ برٹش ہے. تو برٹش نے ادھر عرب ورلڈ کنٹریز کو ان کا سکون تباہ کرنے کے لیے وہاں پر اسرائیل کی اسٹیٹ کا شیشہ چھوڑا، اور یہاں پر انہوں نے یہ کشمیر کا انڈیا پاکستان کے مابین ایک کنفلکٹ کو زندہ رکھنے کے لیے کشمیر کا ایشو وہ چھوڑ کر اپنے پیچھے وہ بھاگ گئے. حالانکہ دونوں جگہ پر اگر دیکھا جائے تو دونوں جگہ پر میجارٹی مسلمانوں کی تھی. اور جب انہوں نے یہ پارٹیشن یہ ہونی تھی، جب ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد برٹش کو جب یہ جانا تھا، تو ان کو جنہوں سے انہوں نے اقتدار چھینا تھا انہی کو واپس کرنا چاہیے تھا. تو یہ یونو یہ کوئی یہ برٹش یہ دنیا کے چودھری نہیں ہے کہ چیز آپ سے چھینے اور پکڑا مجھے دیں. تو اگر کوئی چیز آپ سے چھینی گئی ہے تو آپ کو ہی واپس دینی چاہیے. اور اس وقت یہ ڈیموگرافی بھی دیکھنی چاہیے کہ اس وقت اگر یہ امپارشل لینا چاہتے ہیں تو ڈیموگرافی بھی دیکھیں کہ اس وقت پاپولیشن کس کی زیادہ تھی. فرسٹ ورلڈ وار کے قریب جب یہ آٹمن ایکسپائر ہوئی ہے، سلطنت ختم ہوئی ہے، سلطنت عثمانیہ، اس وقت جو آبادی تھی تقریباً کوئی 1000 کے قریب یہ اس پورے ریجن میں، کہ جو امن سکون کے ساتھ وہ ادھر رہ رہے تھے. پھر اس کے بعد جب یہ برٹش کا کنٹرول آیا، انہوں نے آہستہ آہستہ ادھر یہ اپنی زمینیں خریدی اور اپنی پاپولیشن کو بڑھانا شروع کیا، اور اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے خاموشی سے یہ کام کرتے رہے. اور ایون کے ایٹ دی ٹائم آف 1948 میں بھی، تو 1948 میں بھی ان کی آبادی اتنی نہیں تھی کہ ان کو ایک علیحدہ اسٹیٹ دی جاتی، یا کوئی ماضی بھی مسلمانوں کی تاریخ کا کوئی اتنا کو سیاہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ایک ادھر کسی سیپریٹ اسٹیٹ کا ادھر بنیاد رکھی جاتی. تو یہ ایک شوشہ تھا جو چھوڑا ہے، جو دنیا کے گلے کا توق بنا ہوا ہے، جس کو پوری دنیا کا امن تباہ کیا ہوا ہے ان دو ایشوز نے، ایک کشمیر کا ایشو اور دوسرا فلسطین کا ایشو.
تو इनको फौरी तौर पर प्रायोरिटी बेस पर इनका हल होना चाहिए और वहाँ के मेजॉरिटी के ख्वाहिश के मुताबिक। मिर्जा साहब, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि फ़लस्तीनियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन बनाया जाए, और वो भी एक ऐसी सिचुएशन में जिस वक्त बमबारी जारी है और बड़े मसाइब वहाँ पर पैदा हो चुके हैं, मुश्किलात में है इस वक्त फ़लस्तीनी। तो इस वक्त करंटली इस बमबारी से कैसे महफूज रखा जा सकता है फ़लस्तीनियों को, इसमें अक़वाम आलम अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? अभी महफूज उनको क्या रखना कोई नामुमकिन नामुमकिन भी नहीं है, ये मुमकिन है, मगर उसके लिए हमें थोड़ा सा अगर हम तारीख में पीछे जाकर देखें तो हमें वो क़यादत चाहिए जो 1970s के एरिया में पूरी दुनिया की क़यादत थी, जिसमें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसको लीड कर रहे थे, और शाह फैसल था, ईदी अमीन था, शाह ईरान था, कर्नल कज़ाफ़ी था, सद्दाम हुसैन था। तो इस तरह की ये लीडरशिप, यासर अरफ़ात था। तो इस तरह की अगर इस्लामिक दुनिया की ये लीडरशिप हो तो क्यों नहीं, ये हमारा एक ओआईसी का एक बड़ा अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, एक फॉर्म है। नारे लगाना तो आसान है कि मैं मुस्लिम दुनिया को मैं लीड करूंगा, मगर प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकली वैसे ये तो मुसलमान हम जीरो हैं, और जो इस्लामिक स्टेट्स हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। अगर ये अरब वर्ल्ड, इवन के अरब लीग भी अगर यूनाइटेडली एक यूनानिमसली एक डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि फलस्तीन में अमन होना चाहिए, और अमन होकर तो इसको फलस्तीनियों की जो भी उनकी ख्वाहिश है, तो उनकी कोई अनडियो नहीं है ख्वाहिश, तो उनके साथ बातचीत की जाए, जो वो मौजूदा हालात के नजर में और अपने माजी को मद्देनजर रखकर, तो जिस सोल्यूशन पर वो एग्री हों, तो उसको उससे रास्ता निकालना चाहिए अमन और सुकून के लिए। अदरवाइज ये टाइम टू टाइम कभी एग्रेशन आती रही, कभी पीस होता रहेगा, तो ये हमारे मासूम बच्चे उधर, जो मुसलमान हमारे बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, नौजवान हैं, ये अपनी जिंदगियां भी कुर्बान करते रहेंगे, और अब पैरालाइज्ड भी हैं बहुत से। आप देखें कि इस जंग के नतीजे में कई लोग पैरालाइज हो गए, व्हील चेयर पे हैं, और व्हील चेयर पर भी उन्होंने, मजदूरों पर तो कोई अटैक नहीं करता। तो ये फलस्तीन में आपको ये भी मिसालें मिलेंगी कि कई ऐसे बंदे आपको मिलेंगे कि जिनकी न टांगे हैं न पाँव हैं, वो भी शहीद कर दिए गए। तो ये कहाँ की ये ह्यूमैनिटी कहाँ पर है, ये पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ये कहाँ पर खड़े हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे स्टैंड पर कि हम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, तो मगर हम दूसरी तरफ हम इस तशद्दुद पर, रियासती तशद्दुद पर हम अपनी आवाज बुलंद नहीं करते। इफ्तिखार मिर्जा साहब, ये भी बताइए कि हमने देखा कि फ़लस्तीन में उस बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया जहां पर मीडिया हाउसेस थे, बैन अवी सहाफ़ती इदारे, बैन अवी मीडिया के ऑफिस वहां पर मौजूद थे। क्या आपको नहीं लगता कि इसराइल की ये कोशिश है कि फ़लस्तीन में ढाए जाने वाले मजालिम दुनिया के सामने भी ना आ सकें, और वो जो जुल्म सितम वहां पर कर रहा है वो दुनिया से छुपा रहे, ताकि वो मजीद वहां पे अपना जुल्म बढ़ा सके? जी, ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये पहली चीज यही होती है इस वक्त, जितना ये स्पेशली सोशल मीडिया जितना स्ट्रांग है, हमें सोशल मीडिया पर बहुत चीजें हमें चैनल, मेन न्यूज चैनल्स पर नहीं मिलती, जो कि सोशल मीडिया पर लाइव हमें मिल जाती हैं। और लाइव में जब चीजें हो तो उसके अंदर एडिटिंग वगैरह नहीं होती, तो उसमें कोई शायबा नहीं होता कि ये फेक है या ये प्लांटेड है। तो यकीनन जो उन्होंने ये इमारतें, हाई राइज बिल्डिंग, क्योंकि करंट कॉन्फ्लिक्ट में इवन के जो सबसे महफूज जगह होती है वो रेफ्यूजी कैंप होते हैं जंग के दौरान, तो रेफ्यूजी कैंपों को भी उड़ाया गया, जिसमें हजारों लोग बेघर भी हुए, शहीद भी हुए, और मीडिया हाउसेस पर भी यकीनन उन्होंने अटैक किया, ताकि ये खबरें इंडिपेंडेंट जो लोग खबरें लीक करते हैं, तो वो खबरें जो है ना वो दुनिया तक ना पहुंचा सकें, और ये इसराइल के स्याह कारनामे दुनिया तक वो ना पहुंचा सके। तो आप भी माशाल्लाह शहादत से हैं, आपको एक हल्की सी लीड मिलती है और उससे खबर का पूरी पता चल जाता है, टाइटल से आपको स्टोरी का पता चल जाता है। तो इवन की एक छोटी सी खबर भी ये जो मीडिया वाले हैं उनको मिल जाए, एक जर्नलिस्ट, वेल नोन जर्नलिस्ट है, उसको मिल जाए, तो वो कहानी की तह तक वो पहुंच जाता है। तो ये मीडिया हाउस को तबाह करना ही बजाते खुद एक खबर है,
کہ وہ کس لیول تک وہ جا سکتے ہیں، تو اپنی اپنی وہ کارروائیوں کو کتنا پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے، اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے. اور یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے جو جو میڈیا کی ذاتی پر یقین رکھتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی اس کی بھرپور مذمت ہونی چاہیے، اور جو یہ ایکٹ ہوا ہے اس کی بھرپور مذمت ہونی چاہیے. مرزا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حماس فرنٹ لائن پر آ کر لڑتا ہے اور فلسطینیوں کا دفاع بھی کرتا ہے، اسی طریقے سے حزب اللہ بھی ہے اور بھی دیگر گروپس بنے ہوئے ہیں جو اسرائیل کے خلاف برسر پیکار ہیں. ایک طویل عرصے سے ان کی کوشش اور جدوجہد جاری ہے. ان کے پیچھے دیگر ممالک بھی ہوں گے یقینی طور پہ. جس طریقے سے ترکی بڑا اوپنلی اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے اور دیگر اسلامی ممالک کو اس نے مخاطب بھی کیا اس سلسلے میں، پھر ایران کی جانب سے بھی جو ہے فلسطین کے اس معاملے پہ بڑے اوپن اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے اور آنے والے دنوں میں مبصرین بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ صرف اسرائیل اور فلسطین کی حد تک نہیں رہے گا بلکہ اس میں دیگر ممالک بھی انوالو ہو سکتے ہیں. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ کیا اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک بڑی جنگ کی طرف بھی ایک صورتحال جا سکتی ہے؟ جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، مگر اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اسلامک دنیا کی، کیونکہ ترکی کی ایک اپنی خواہش ہو سکتی ہے، ایران کی بھی اپنی خواہش ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر، مگر اسلامک دنیا جو ہے نا اس وقت وہ ڈیوائیڈڈ ہے، جو وہ سیکٹس کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے. وہ ایک اسلام کے اندر جو ہے نا یہ کلمے کے نیچے تو ہیں، مگر وہ آگے جو ہم نے سب ڈیوائڈ کیا ہوا اپنے آپ کو سیکٹس میں، تو وہ سیکٹس کی بیس پر جو ہے نا وہ اسرائیل وہ فلسطین کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. تو جیسے ایران ہے، ایران سپورٹ کرتا ہے کیونکہ ان کا اہل تشیع کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور اسی طرح جو لبنان کا جو اہل تشیع کا گروپ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو فلسطین کی یونانی مسئلے اور انکنڈیشنل کو سپورٹ کر رہا ہے. مگر دوسری طرف جو عرب میں جو سعودی عرب کے اندر جو ان کے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح کلیئر سٹینڈ نہیں لیتے. اور جب تک ہم یہ اپنے اندر کی لڑائیوں سے نکل کر اور صرف فلسطین کی آزادی کے لیے اور ایک مسلمانوں کی آزادی کے لیے ہم اگر آگے نہیں بڑھیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک چیز کوئی پریکٹیکل ہے. یہ ترکی کی اور ایران کی خواہش تو ہو سکتی ہے، مگر اس وقت کوئی کنسنسس جو ہے نا یہ بلڈ ہوتا نظر نہیں آ رہا مسلم ورلڈ میں. تو جب تک یہ کنسنسس بلڈ نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ اس کو ایک خواب کہہ سکتے ہیں، ایک خواہش کہہ سکتے ہیں ایک آدھ ملک کی، مگر یہ کہ اس کو پریکٹیکلی کتنا آگے بڑھنا ہے تو یہ ہم اس کو یہ ابھی بہت دور کی بات ہے. آپ اپنے ملک کا ہی لیں، پاکستان کا، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں پوری اسلامی دنیا کو لیڈ کرتا ہوں. پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہوتے ہیں، مخصوص حالت میں یہ دعویٰ کر دیتے ہیں. تو جب کسی بھی جگہ پر یہ اس طرح کی جب نیشنل کنسنسس کی بات ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کبھی بھی ہاؤس میں نہیں آئے. ابھی یہ ریسنٹلی یہ کل کی بات ہے کہ ہاؤس میں فلسطین کے بارے میں، فلسطین کی صورتحال کے بارے میں ایک قرارداد پیش ہوئی، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران نیازی صاحب تو یہ اس میں سے گئے تھے. تو اگر کوئی بندہ اپنے ملک کو لیڈ نہیں کر سکتا تو دوسرے ملک کو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں باقی 156 ملک کو میں لیڈ کروں گا؟ تو اس کے لیے عملی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. باتوں سے یہ بات فلسطین کا حل نہیں ہونے والا. یہ جب تک یہ عملی مظاہرہ نہ کریں گے، اس کے لیے کوئی جدل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک یونائٹڈ میسج دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا میسج ہے، اور میسج دے کر اس کے اوپر وہ کھڑے ہوں. تو حل کیوں نہیں ہوگا؟ اس کا پیسفل حل ہوگا اگر ہم یونائٹڈ ہوں گے تو. اچھا، اسرائیل کی جانب سے ہونے والی بمباری کے نتیجے میں ہلال احمر کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا، قطر کی ریڈ کرسنٹ کی اس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امدادی کارروائیاں بھی وہاں پر بڑی مشکل ہیں فلسطین کے اندر. تو اس وقت جو سپلائی لائن ہوگی، کھانے پینے کے جو ضروریات زندگی کا سامان ہوگا، جو جنگ کے دوران بھی ضروری ہوتا ہے مہیا ہونا، اور اس کے لیے لائن کھلی رہنی چاہیے، یعنی بحالی ہونی چاہیے امداد کی بھی. تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ چیز کیسے ممکن ہوگی اگر یہ اسی تواتر کے ساتھ اسرائیل بمباری کرتا رہتا ہے، جنگ کی ایک صورتحال بنی رہتی ہے؟ جی، آپ کی یہ بات درست ہے، کیونکہ سپلائی لائن تو یونائٹڈ نیشن کس لیے بیٹھا ہوا ہے؟
تو یونائٹڈ نیشن اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ جب ایون کے دوران جنگ بھی تو یہ سپلائی لائن جو ہے نا یہ بحال کرنا یہ پوری دنیا کی تمام ملکوں کی ذمہ داری ہے، یونائٹڈ نیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انشور کرے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن بھی درپردہ جو ہے نا یہ اسرائیل کے پیچھے، اسرائیل کی جو بیک سپورٹ کر رہا ہے، اس لیے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کیونکہ اس میں جو ویٹو پاور کے جو جن کے پاس ہے، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ ہے یا اپنا جو یہ انگلینڈ وغیرہ ہے، تو یہ جو ان کی یا رشیا ہے، تو ان کی یہ جو ویٹو پاور ہے، تو یہ یونائٹڈ نیشن کو بھی یہ کام نہیں کرنے دیتے. یہ وہاں پر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہاں پر ریزولوشن کی پراپرلی پیش ہو نہیں سکتی، یہ ویٹو کر دیتے ہیں. تو سپلائی لائن یقیناً یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک بھوک بھی اور بیماری کا علاج نہ کروانا بھی، یہ بھی ایک جنگی ہتھیار ہوتا ہے. اور اگر یونائٹڈ نیشن اس کے اوپر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتی، وہاں پر خوراک کی، ادویات کی اور دوسری جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں، اگر ان کو بچانے کی، ان کے ترسیل کو انشور نہیں کرتی، تو یقیناً وہ اسرائیل کے وہ کاز کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو فلسطین کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے، تو یہ ان کی موومنٹ کو، ان کی آزادی کی موومنٹ کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں بہت بہت زیادہ. اچھا مرزا صاحب، میرا سیکنڈ لاسٹ کوسچن آپ سے یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے گزشتہ کچھ ماہ سے کہ اسرائیل تو بڑا اپنے آپ کو پازیٹیولی لے کر چلنا چاہ رہا تھا، اور اسرائیل اپنا ایک پازیٹیو امیج دنیا کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، تجارتی معاہدے کرنا چاہ رہا تھا، اور اس میں ٹرمپ کی حکومت جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہی تھی، اور دیگر مسلم ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کروایا جا رہا تھا. پاکستان پہ بھی ایک طریقے کی یہ ایک صورتحال رونما ہوئی بیچ میں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں اٹھیں، اور کچھ ممالک نے، عرب کنٹریز نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا، تجارتی معاہدے بھی ان کے ساتھ بڑھائے. تو کیا کہیں اسرائیل ناکام ہو گیا اپنے کسی منصوبے میں؟ نہیں، یہ ناکامی تو نہیں، کیونکہ ان کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو سنیکلی جو بھی ان کے ٹارگٹ ہیں وہ اپنے اچیو کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ اپنا تجارتی بھی ہر سطح پر یہ بڑھائیں گے. مگر یہ ہے کہ ان کا وہ ایک ہے سیکٹر تجارتی، تو اس کے اوپر وہ کامیابی سے وہ کر رہے ہیں، دنیا کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں، ہر گھر سے وہ پیسے لے رہے ہیں. جیسے ان کی پروڈکٹ ہیں، چھوٹی چھوٹی بڑی سب پروڈکٹ سے لے کر چھوٹی چھوٹی پروڈکٹ، تو ہر بندہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی پروڈکٹ کو خریدتا. حالانکہ ہمارے پاس آپشن ہے، جیسے ادھر ہم کینیڈا میں رہ رہے ہیں، ہمارے پاس آپشن ہے، ہم لوکل کینیڈین پروڈکٹس کو، جیسے کوک ہے یا دوسری یہ چھوٹی چھوٹی گھریلو ضروریات کی بچوں کی، تو ہم آلٹرنیٹو ہمارے پاس موجود ہے، مگر انفارچونیٹلی ہم اس کو اویل نہیں کرتے. پاکستان میں بھی لوکل کولاز کی کئی کمپنیاں ہیں، جیسے گورمے ہے اور کئی کمپنیاں ہیں، تو ہم ان کو کیوں نہیں پروموٹ کرتے؟ ہم اپنا ٹیسٹ ان کے ساتھ کیوں ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے؟ تو اگر یہ ہم ویسیت انڈیویجول، اگر ہم اپنی ایک انفرادی طور پر اگر ذمہ داریاں اپنی پوری کریں، اور جتنا بھی ہو سکے، چاہے $1 کا اگر میں کوک نہیں لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو فرق نہ پڑے، تو مگر یہ ہے کہ کم از کم مجھے تو سیٹسفیکشن ہوگی کہ میں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. تو اسی طرح ہر مسلمان کو، ہر بندے کو، ہر پیس لونگ کو، جو بھی ہیومینیٹیرین پر یقین رکھتا ہے، تو اس کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، ریگارڈلیس آف ریلیجن اور سیکٹ اور کنٹریز، تو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، پروموٹ کرتا ہے. کیونکہ میرا ایک خرچہ ہوا $1 کا پرافٹ، وہ ایک فلسطینی کے خون کی اس کی کاسٹ ہے، تو ایک بلٹ اس سے خریدا جا سکتا ہے. تو مجھے اس کی جو ہے نا ہر سطح پر اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور اپنے طور پر جو میں بحثیت ایک انڈیویجول کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں تو مجھے کرنا چاہیے، اور اسی طرح سب کو یہ چیزیں کرنی چاہیے. تو جیسے ہمارا اکثر آپ کے علم میں شاید پاکستان میں بھی یہ ہوگا، ماشاءاللہ آپ جرنلسٹ ہیں، تو کینیڈا میں بھی میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب سے انڈیا نے کشمیر کو آکوپائڈ کیا ہے، تو لوگوں نے انڈیا کی فلمیں اور ڈرامے دیکھنا بند کر دی ہے. ان کے ویورز میں کمی ہوئی ہے، کئی لوگوں نے نہیں کی، مگر یہ کہ کافی حد تک ایک سگنیفیکنٹ نمبر ہے لوگوں کا جو نہ تو انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں، نہ انڈیا کے کوئی ڈرامے دیکھتے ہیں. تو اس طرح یہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں، یہ انفرادی طور پر.
تو فلسطین کے لیے بھی ہمیں اسی طرح کی ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے، اور اگر ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے تو یقیناً یہ سلو ہے مگر یہ کہ یہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ مرزا صاحب، لاسٹ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جہاں اسرائیل اور فلسطین کے اس معاملے میں مسلم امہ کی جانب سے آواز اٹھائی گئی، انڈیا نے یہاں پہ بڑا اپنا ایک نیگیٹو رول پلے کیا، اور اسرائیل کے سپورٹ میں جہاں انہوں نے بات کی وہیں مسلمانوں کے جذبات اور مجروح کیے۔ انڈین اینالسٹ، انڈین صحافیوں کی جانب سے، انڈیا کے تجزیہ کاروں کی جانب سے، سیاستدانوں کی جانب سے ایسے ایسے ٹویٹس داغے جا رہے ہیں جس میں بڑی سپورٹ کی جا رہی ہے کہ فلسطین پر اسی طریقے سے مزید جیسے حملہ بڑھا دیا جائے اسرائیل کی جانب سے، اور بڑا ایک مزہ بھی لیا جا رہا ہے اس تمام تر سچویشن کا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے چل کے یا عنقریب یا مستقبل دور میں یہ مسلم اور نان مسلم اسٹیٹس کے درمیان ایک بڑی شورش کا باعث بن سکتا ہے، اسرائیل اور فلسطین کا تنازع؟ نہیں، ابھی تو یہ کوئی اس طرح کی شورش کوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پہلے دیکھیں کہ دنیا میں صرف دو جو ہے نا یہ وار پوائنٹ ہے اس وقت، جو کہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہیں، ایک انڈیا اور اسرائیل۔ تو ان کے کامن گول ہیں، ان کے مشترکہ اینیمی ہیں۔ تو اگر یہ انڈیا سے یہ کوئی چیز آپریٹ ہو رہی ہے تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، تو وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا بھی ایک پلیٹ فارم ہے وار کے لیے، تو ہمیں اس کے اوپر اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ جو بھی سوشل میڈیا پر ایکٹیوسٹ ہیں تو ان کو اگریسولی اس کے اوپر افیکٹولی اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، اور اس کا جو ہے نا کاؤنٹر بیک ان کی یہ چیزیں جو ہے کرنی چاہیے۔ جو بھی وہ کمپین چلا رہے ہیں تو اس کا ڈیفینیٹلی وہ کمپین چلا رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے کمپین چلائے، مگر جو ٹروتھ ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ دنیا کے سامنے ٹروتھ بھی رکھیں، کیونکہ یہ ٹھیک ہے، یہ اپنی مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے یہ سوشل میڈیا پر یا ادھر ادھر غلط خبریں تو یہ پھیلا سکتے ہیں، مگر جو بھی پارشل بندہ ہے، جو ان بائسڈ بندہ ہے، تو اس کو پتا ہے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے اور یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے، اس کی لینگویج بتا رہی ہے اور اس کا موٹو بتاتا ہے، تو اس پر وہ یقین نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بس صرف ایک ٹرینڈ ان کے چلانے کی بات ہوتی ہے، ٹرینڈ چلا کر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، مگر یہ کہ اس کے کاؤنٹر میں ہمیں بھی اس کا یہ ٹرینڈ چلانا چاہیے، کیونکہ اس محاذ کو بھی، سوشل میڈیا کے محاذ کو بھی ہمیں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ ایک برین سازی ہوتی ہے، ایک مائنڈ لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے یہ چیزیں، تو اس کو ہمیں بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ افتخار مرزا صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور پرائم کینیڈا ٹی وی کے پروگرام کینیڈا ہائی لائٹس میں آپ نے گفتگو کی۔ آئی ایم ریئلی تھینک فل۔ تو ناظرین، اب ہم آج کے اپنے کینیڈا ہائی لائٹ کے لاسٹ ٹاپک کی جانب بڑھیں گے، جو کہ کووڈ-19 کے تازہ اعداد و شمار کے حوالے سے۔ سب سے پہلے بات کریں گے انٹیریو کی۔ انٹیریو میں 2199 نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، اور گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 30 اموات بھی رونما ہوئی ہیں۔ ان کیسز کی تعداد بتدریج کم ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے نئے کیسز کی تعداد گزشتہ ہفتے 2400 کے قریب تھی۔ اس وقت ٹورنٹو کی اگر میں بات کروں، 633 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پیل ریجن میں 547 ہیں، یارک ریجن میں 172 کیسز ہیں، اور اسی طرح ہیملٹن میں 129 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ویکسینیشن کا تناسب بھی قدرے بہتر ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ویکسینیشن کا تناسب بھی قدر بہتر ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس میں ابھی تک 7,64,815 ویکسین کے ڈوزز فراہم کیے جا چکے ہیں۔ لوگوں کو یہ ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے۔ انٹیریو کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میں کیوبک کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ ڈیٹا شیئر کرنا چاہوں گا۔ کیوبک میں اس وقت 716 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اور جو کنفرم کیسز کی تعداد شروع دن سے لے کر آج تک کیوبک کی اگر میں بات کروں تو تقریباً 3,63,296 پر جا پہنچی ہے۔ جو افراد اب تک کووڈ-19 کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں ان کی تعداد 11,034 ہو چکی ہے۔ افسوسناک امر ہے کہ 11,000 کا فیگر کراس ہو چکا ہے، اور ہاسپٹل میں اس وقت بھی کیوبک کے تقریباً مختلف ہسپتالوں میں 508 افراد زیر علاج ہیں، اور آئی سی یو میں اس وقت 119 افراد ہیں جن کی حالت خطرے میں بتائی جا رہی ہے۔ سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے انہیں آئی سی یو منتقل کیا گیا ہے۔ ویکسینیشن کا پروسیس جاری ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے میں 90,196 ویکسین کے ڈوزز فراہم کیے گئے ہیں، اور ابھی تک ٹوٹل ویکسین کے جو ڈوزز ہیں وہ دسمبر 2020 سے لے کر اب تک 43,23,040 کے قریب یہ ویکسین کے خوراکیں، ڈوزز اور انجیکشنز فراہم کیے گئے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ویکسینیشن کا پروسیس بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑی حد تک نئے کیسز کی تعداد میں
کنٹرول دیکھنے میں آ رہا ہے، لیکن لوگوں کی جانب سے ایس او پی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اگر کیوبک، مونٹریال اور دیگر علاقوں میں لوگ کوشش کر کے ایس او پی کا لحاظ کریں، ایس او پی کو فالو کریں، تو یقینی طور پہ یہ کیسز ختم بھی ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت بیمار ہیں، کووڈ 19 کا شکار ہیں، وہ ویکسینیشن کے ذریعے صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ آج کینیڈا ہائی لائٹ میں فی الحال اتنا ہی۔ کینیڈا سے متعلق مزید کوئی بھی خبر جاننی ہو تو آپ دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی۔ محمد عمر خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔